بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 18 میں دوسری نظم نعت کے پہلے شعر کی تشریح کریں گے۔ بیٹا آپ کو طریقہ کار بتا دیا جائے گا، اسی طرح آپ نے جو ہے نا وہ سارے اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ پہلا شعر ہے: صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ صبا صبح کے وقت چلنے والی ہوا کو کہتے ہیں۔ بے شک کا معنی ہے یقیناً، اور بو کا ہے خوشبو، مہک۔ مفہوم اس کا لکھ لیں: صبح کے وقت آنے والی ٹھنڈی ہوا تو یقیناً مدینے سے ہو کر آ رہی ہے کہ تیرے اندر پھولوں کی خوشبو ہے۔ تو بیٹا آپ نے سب سے پہلے حل لغت اس میں وہ جو بتا دیے گئے ہیں مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں، اور اس کے بعد مفہوم لکھنا ہے، اور اس کے بعد اب میں تشریح جو بتا رہا ہوں وہ لکھنی ہے۔ بیٹا اس تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں امیر منائی ہر سو پھیلنے والی ہوا سے مخاطب ہیں کہ ہوا تیرے بارے میں میرا پختہ یقین ہے کہ تیرا نقطہ آغاز دیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی تصدیق عصر حاضر کی سائنس بھی کر چکی ہے کہ کرۂ ارض میں ہوا کا نقطہ آغاز شہر مدینہ ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کو آکسیجن مدینہ سے مل رہی ہے۔ ذرے بھی مدینے کے ہوئے لال بدخشاں، ذرے بھی مدینے کے ہوئے لال بدخشاں، جنت کا نمونہ ہے مدینے کی زمین بھی۔ دوسرے مصرے میں شاعر اپنی بات میں تقویت پیدا کرنے کے لیے دلیل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے صبح کو چلنے والی ہوا، مجھے یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ تو مدینے سے آتی ہے؟ دراصل تیرے اندر پھیلی ہوئی پیاری خوشبو اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ مدینے میں کھلنے والے پھولوں کی سی خوشبو تیرے دامن میں بھی آباد ہے۔ بقول شاعر: یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ بیٹا یہ حوالے کا جو شعر ہوتا ہے یہ لازمی لکھنا ہے، پہلے مصرے کا علیحدہ، دوسرے کا علیحدہ۔ شاعر اصل میں یہی کہہ رہے ہیں کہ صبح کے وقت چلنے والی میٹھی میٹھی ہوا سے انسانی وجود سکون پاتے ہیں۔ یہ اگر فضا میں خوشبو کو بھی شامل کر دیا جائے تو ماحول معطر ہو جاتا ہے۔ گویا اس کائنات کے لیے جو سب سے عام نعمت ہوا ہے وہ ہمیں شہر مدینہ سے نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ شاعر ہوا سے مخاطب ہے کہ تیرے اندر مدینے کے پھولوں کی خوشبو بسی ہوئی ہے جو ہر عاشق کے دل کو معطر کر رہی ہے۔ بیٹا اسی طریقے سے آپ نے اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ اگر اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو تو آپ کانفرنس کال پہ جو ہے نا وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اور صبح شام 10 مرتبہ دروشی پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔